اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، میرے طب کے ساتھیوں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا کرم کرے ہم پر کہ ہم انسانیت کے فائدے کی بات کریں اور انسانوں کو فائدہ ملے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ یہ میں نے پراسٹیٹ کا جو اعصابی میں ہوتا ہے اس کا پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ دوسرا جو پراسٹیٹ ہے جو گدی عضلاتی میں ہوتا ہے، 4 نمبر تحریک میں ہوتا ہے، ہوتے وہی ہے پراسٹیٹ، کوئی اور نہیں ہوتے، وہ 4 نمبر تحریک میں وہ پھول کر پیشاب کے رستے کو بند کر دیتے، وہ بڑھ کر اس کا عام طور پر جو سائز ہے وہ 20 گرام ہونا چاہیے۔ جب یہ بڑھتے ہیں علاج صحیح نہیں ہوتا، ہمیں تو سمجھ نہیں آئی، ظالم ڈاکٹر اس کو گوئندی کاٹ کے پھینک دیتے۔ تو یہ تو اللہ نے اس جسم میں قوت رکھی ہے، اس چیز کو پھر پیدا کر دیتا ہے۔ کیا ان کا راج ہے؟ اللہ پاک ان کو بھی کسی صحیح راستے کی اللہ توفیق دے دے۔ یہ جو انسانیت کو لوٹ رہے ہیں، انسانوں کی تباہی کر رہے ہیں، اللہ ان کو عقل دے، اللہ پاک ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں، ہماری سے غرض ہے کہ حکمات زراعت کا علاج معالجہ سیدھا ہو جائے، لوگ استفادہ اٹھائیں، اور لوگوں کا اعتماد حکمت پر بڑھے۔ آج حکمت اعتماد کھو بیٹھی ہے، اس کی وجہ بھی سن لیں۔ جو خام کا کی من کے فیس بک پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج تو بھائی ہر اینکر بھی حکیم بنا ہوا ہے، ہر کچھ کیمرہ مین بھی حکیم بنا ہوا ہے، ہر کوئی بیٹھا۔ عام سی ہماری بیٹیاں جو ہم بیٹی کہتے ہیں، ایک بار کو جانتی تک نہیں ہے، وہ کودے باغن کوئی یاد نہیں رہی، سارا کوئی پیسہ ہو گیا ہے۔ خدا کا خوف کرے تو طب بدنام ہو رہی ہے۔ علم کے بغیر جب طب کی جائے گی تو طب نہیں ہوگی۔ بڑا بڑا نام ہے لوگوں کا، صرف نسخے کہتے ہیں جی فلاں کام کے لیے فلاں کا یہ نسخہ ہے، نہ مرض کا بتاتے ہیں کہ یہ کس مزاج میں مرض ہے، نہ دوائی کا مزاج بتاتے، اور نام
اتنے بڑے بڑے ہیں، وہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم بات پوری کریں؟ جتنی مجھے آتی ہے اتنی تو کرنی چاہیے۔ اب یہ پراسلیٹ کا ہی مسئلہ جو کسی اصلاحاتی میں ہوتا ہے، جو کرمی سے ہوتا ہے، پہلا جو ہوتا ہے وہ ٹریننگ سے ہوتا ہے، جس کی ویڈیو پہلے بن چکی ہے، یہ گرمی سے ہوتا ہے۔ پراسلیٹ بڑھ کر رستہ جب بند کرتا ہے، اس میں پراسلیٹ میں سوزش جو آئی ہوتی ہے، وہاں سے جب پیشاب گزرنے کی جگہ نہیں رہتی، جو کوئی قطرہ آتا ہے تو بہت جلن تکلیف سے آتا ہے، یا باریک دار میں درد سے تکلیف سے وہ پیشاب آتا ہے۔ کوئی ہمارے حکیم دوست سمجھ نہیں پاتے، اس کو سزاق سمجھ کر علاج کرتے ہیں۔ سزاق اور مرض ہے میرے بھائی، قدرت قدامیہ کا پڑ جانا اور بات ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ جب گدا قدامیہ تحریک نمبر 4 میں بڑا ہو، یہ جو میں اس کا بیان کرنے لگا ہوں، یہ سونے عنبر کستوری سے کے ساتھ تولنے والا۔ صرف 2 چیزیں ہیں اس نسخے کے اندر، آپ بنائیں اور استعمال کریں، اس کے فوائد دیکھیں، انشاءاللہ آپ عاشق شکار اٹھیں گے۔ پہلے ہفتے میں ہی تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ختم نہ ہوئی تو بہت کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مگر یہ یاد رکھے، قضا کا جو دعائی جس تحریکی آپ دے رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کا جوڑ ہونا بہت ضروری ہے۔ بغیر پرہیز کیے ہوئے کوئی مرض ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایک مرض کو ختم کرتے کرتے یہ 10 مرضیں اور بڑھا لیتے ہیں، پرہیز نہیں دیتے، پرہیز کا علم ہی نہیں، نسخے بیان کرتے چلے جائیں گے۔ دیکھیے، ہے پراسلیٹ کا مسئلہ، کتا قدامیہ کا مسئلہ ہے، ایک ٹھنڈک کی وجہ سے ہے، ایک گرمی کی وجہ سے ہے۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ ان کا علیحدہ علیحدہ علاج ہونا ہے یا ایک ہی علاج چلنا ہے۔ یہ نسخہ لکھیں، پوری جتنا آپ میں اعتماد آ سکتا ہے اس اعتماد کے ساتھ یہ نسخہ لکھیں۔ ہم نے اس نسخے کا نام بھی جو اپنے دعا خانہ میں لکھ کر رکھا ہوا ہے، کتا قدامیہ، دعائے کتا قدامیہ۔ جو دوسرا ہے اس کا نام ہے
دعائے قزامیہ صرف ایک پہچان کے لیے، اس کا نسخہ 4 نمبر کا ہے۔ اب یہ نسخہ سن لیں، چھلکا ریٹھا، اگر ہم اصطلاحات اس لیے نہیں شامل کرتے، میرے بہت سارے دوست اصطلاحات کو نہیں سمجھتے۔ بندک کا چھلکا، اسی کو ریڑھے کا چھلکا بھی کہتے ہیں۔ اچھی طرح خشک کر کے اس کو باریک کر دے، جیسے کپڑ چھان ہوتا ہے، ایسے اس کو باریک کرے۔ اگر اس کو باریک کرتے ہوئے ہلکی آنچ پر اس کو گرم بھی آپ کو کرنا پڑ جائے تو کر لے، مگر باریک ہو۔ تو اسے دوسری چیز ہے سنگ یہود، ایک حصہ۔ وزن یاد رکھیں، کمی پیشی نہیں کرنی وزنوں کی، ورنہ نسخہ خراب ہو جاتا ہے۔ جو وزن صاحب نسخہ بتائے وہی، یہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ کا نسخہ نہیں ہے، یہ ہمارے استعمال میں ہے۔ میرے بھائی، اس نسخے سے درد سے روتے کتنے مریض الحمدللہ شفا پا گئے ہیں۔ آپ بھی استعمال کریں گے ایمانداری سے، نسخے اجزاء اور اس کے وزن، چھلکے کا وزن پیس کر اتنا ہو، اور سنگ یہود کو علیحدہ پیسنا۔ جب اس میں سے رڑک ختم ہو جائے، پاؤڈر کی طرح باریک ہو جائے، تو دونوں کو ملا لے، پھر کوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ملانا اچھی طرح سے۔ اس کے بھی مقدار خوراک جو ہے، تکلیف کو دیکھے مریض کی، تکلیف زیادہ ہے 500 mg کے کیپسول 2 صبح 2 دوپہر 2 رات دے سکتے۔ اگر تکلیف کم ہے تو 2 صبح شام دے سکتے، 3 دفعہ نہیں، 2 دفعہ دے سکتے، مگر دوائی نیم گرم پانی سے، موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور یاد رکھے کہ اس میں جو سبزیاں دینی ہیں، تر بتر گھی اس میں ڈالنا، دیسی گھی۔ نسخہ بنائے، ہم آپ لوگ آپ کے لیے یہ محنت کرتے ہیں، اتنی جو کوڑیوں میں نسخہ بننے والے جو پیسے لگتے ہیں، تو آپ بھی ہمارا خیال کریں۔ کچھ ہمیں فیس بک پر کیا کرتے ہیں اس کو بھائی،
فالو کریں، کمنٹ کریں، یار کسی اور دوست کو یہ نسخے شیئر کریں، بھیجیں، اوروں کا بھلا ہو۔ انشاءاللہ ہم سب کو اللہ اپنی مہربانی میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔